نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قصص کی 76ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، رب تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ ترجمہ ایک بار پھر سے غور سے سن لیں۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات کرام، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی مناسبت سے قارون کا مختصر تعارف یہ ہے، اور اس کے خزانوں کا حال اور اس کی روش اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا، تو آپ کا چچا زاد بھائی ہوا۔ یہ انتہائی خوبصورت حسین شکل کا آدمی تھا، اس لیے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے منور کہتے تھے۔ منور کہتے ہیں کہ جو چیز روشن ہو، چمکتی ہوئی ہو۔ بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر قاری تھا، جیسے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن پاک کے حفاظ ہوا کرتے ہیں، قرآن پاک کے قاری ہوتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہترین قاری تھا، اور غریبی کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا تھا، اخلاق بھی بہت اچھے تھے۔ لیکن جب دولت اس کے ہاتھ آئی، اللہ نے اسے دولت سے نوازا، تو اس کا حال تبدیل ہو گیا اور یہ بالکل منافقوں کی طرح ہو گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا۔
اور یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تھا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 40 اونٹوں پر قارون کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں، اتنے خزانے اللہ نے اس کو دیے تھے۔ تو مال ہاتھ آتے ہی کیفیت بدل گئی اور اپنے مال پر غرور و تکبر کرنے لگا، اترانے لگا۔ تو جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات، یعنی بنی اسرائیل میں وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، جو نیک لوگ تھے، مومن بندے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اے قارون، تم اپنے مال کی کثرت پر اتراؤ کیوں رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں یہ دولت نوازی ہے تو اس لیے تو نہیں نوازی کہ تم اس پر اتراؤ، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو تو پسند بھی نہیں کرتا۔ اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرتا کہ تو عذاب سے نجات پالے۔ کیونکہ دنیا میں تو انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ تجھ پر احسان کر چکا ہے۔ تو یہ نصیحت ان مومنین نے اس کو قارون کو کی، اور لیکن یہ ان نصیحتوں پر اس نے عمل نہیں کیا اور اس کو خاطر میں نہیں لایا، لہٰذا وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو عطا کرے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو تو وہ مال بیکار ہے، وہ مال کسی کے کام نہیں آتا، وہ خود اس شخص کے بھی کام نہیں آتا جس کا وہ مالک ہے۔ اللہ نے جسے وہ مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہ کرے بلکہ اس مال پر غرور و تکبر کرے، فخر کرے، اور راہ خدا میں اس میں سے ایک ذرہ بھی خرچ نہ ہو، تو وہ مال ہی نہیں، نہ وہ اس کے کام کا نہ اور کسی کے کام کا۔ تو یہ قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اور اتنا مال و دولت اللہ نے اس کو دیا، لیکن مال اس نے جو ہے نہ تو راہ خدا میں خرچ کیا اور نہ ہی جو ہے کسی بھی فلاحی کام میں خرچ کیا۔ تو متعدد روایات ہیں، اس کا مال زمین میں دھنسا دیا گیا اور اس طریقے سے اس کا یہ مال ضائع ہو گیا۔ بہرکیف آیت میں ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اب اس میں اترانا ایک طریقے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی میں غرور کا اور تکبر کا جو ہے تکبر کی آمیزش ہو جائے اور پھر وہ خوشی ہو تو اس کو اترانا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اب اس سے متعلق 3 قسم کے شرعی احکام ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ قارون کے اترانے یعنی فخر و تکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر ہوا، تو اب یہاں پر اس مناسبت سے جو 3 قسم کے احکام نکلیں گے وہ یہ ہے کہ شیخی کی خوشی یعنی اترانا حرام ہے، یعنی کسی چیز کی اللہ نے کسی کو بنگلہ دے دیا، گاڑی دے دی اور مال و دولت دے دیا، اب وہ شیخی بھگارتا پھرے کہ میرے پاس تو اتنا شاندار بنگلہ ہے، یا میرے پاس تو اتنی عالی شان کار ہے، یا میرے پاس کوئی فلاں قیمتی چیز ہے، تو یہ ہوتی ہے شیخی بھگارنا۔ شیخی کی خوشی اسی کو اترانا کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن شکر کی خوشی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی منانا، یہ عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، جیسا کہ ہم لوگ عید میلاد النبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر، کہ اللہ نے
ہمارے بیچ ہم میں ہدایت کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو شکر کے طور پر خوشی منانا عبادت ہے۔ اچھا، اور شیخی کے طور پر خوشی منانا یہ حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے۔ اگر کوئی جرم کیا ہے اور اس پہ خوشی منا رہا ہے، چوری کر لی اور صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کیا، یا کسی کو قتل کر دیا، ہم تو فلاں کو قتل کر کے آئے، اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اچھا، اور عبادت کر کے خوش ہونا یہ بہت بہترین چیز ہے۔ کوئی شخص مزید نوافل پڑھے اور اس پر خوش ہو کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 5 وقتہ فرائض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھے، تو اس میں اس طریقے سے خوشی منانا یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی میں ڈانس کرنے لگنا، یعنی ناچنے لگنا، ناچنا شروع کر دینا، تو یہ چیز بھی جو ہے حرام ہے۔ اور جائز طور سے خوشی منانا یہ اچھا ہے، جیسے کہ خوشی میں صدقہ کرنا، اللہ نے کوئی خوشی سے نوازا، خوش ہو کر خوب صدقات جو ہے غریبوں میں کر رہے ہیں، غریبوں میں خوب جو ہے مال بھی بانٹ رہے ہیں اور صدقات بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس طرح سے خوشی منانا یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ 3 چیزیں یہاں آپ کو بیان کی۔ شیخی کی خوشی حرام ہے، جرم کر کے خوشی منانا حرام ہے، ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ میں جو ہے اگر خوشی منائی جائے، یعنی شکر کی خوشی بہت اچھی چیز ہے، عبادت کر کے خوش ہونا بہت بہتر چیز ہے، اور خوشی میں صدقہ کرنا یہ تو اور بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز یہ ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تکبر کا 5واں سبب مال ہے، اور یہ بادشاہوں کے درمیان ان کے خزانوں اور تاجروں کے درمیان ان کے سامان کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیہاتیوں میں زمین اور آرائش والوں میں لباس اور سواری میں ہوتا ہے۔ زمین اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہے دیہات میں تو وہ صاحب زمیندار ہیں، وہ اس پر اترا رہے ہیں۔ مالدار آدمی فقیر کو حقیر سمجھتا ہے اور اس پر تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مسکین ہے اور فقیر ہے، اگر میں چاہوں تو تیرے جیسے لوگوں کو خرید لوں، میں تو تم سے اچھے لوگوں سے خدمت لیتا ہوں، تو کون ہے اور تیرے ساتھ کیا ہے؟ میرے گھر کا سامان تیرے تمام مال سے بڑھ کر ہے، میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں جتنا تو سال بھر میں نہیں کرتا۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں یہ مالدار آدمی اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جبکہ اس شخص کو فقر کی وجہ سے حقیر جانتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فقر کی فضیلت اور مالداری کے فتنے سے بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں، حتیٰ کہ دوسرے نے جواب دیا، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائیں، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ تو اس پہلے شخص کا قول مال اور اولاد کے ذریعے تکبر کے طور پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا یوں ذکر فرمایا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ باہر کیف خلاصہ یہ نکلا کہ مال ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ جس کے ذریعے سے انسان اگر اس کا صحیح استعمال کرے، راہ خدا میں خرچ کرے،
تو بہت سے غربا کی مدد کر سکتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ کسی کو اللہ نے مال بھی دیا ہو تو اس نے راہ خدا میں خوب فراوانی کے ساتھ خرچ بھی کیا ہو، بلکہ مال آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تکبر و غرور بھی آ جاتا ہے اور بخل یعنی کنجوسی بھی آ جاتی ہے۔ تو جبکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے خوب راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ حضرات کرام، غرور اور تکبر کا انجام تو بڑا برا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ قیامت کے روز نہ بات فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ پہلا وہ آدمی جو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر کی وجہ سے، غرور تکبر کی وجہ سے پائجامہ خوب ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہے قسم کھاتے ہیں بات میں، اور یہ کہتے ہیں کہ قسم سے ہمارا یہ مال بہت عمدہ ہے، بہت شاندار ہے، آپ لے لیجئے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ انہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ مال گھٹیا ہے۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے رب تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس سے ہمیں نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور و تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنا نیاز مند بندہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔